اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد کہ یہ روایت کیا، اس روایت کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ 18 نیکیاں 18 مقامات پہ کام آئی. وہ مقامات آ رہے ہیں سارے، یعنی 18 نیکیاں 18 مقامات پہ کام آئیں گی. نمبر 1، اب یہ روایت، اب یہ دیکھیں، اب ان روایت کو جب آپ سنیں گی، جب اختتام ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ روایت اس مثال میں جا کے آپ کو فٹ ہوگی کہ ہاں وہ میں نے مثال آپ کو کیوں دی تھی، تاکہ آپ کو یہ روایت بالکل اس روایت کی قدر ہو جائے. اب یہ روایت میں نے بتایا کہ پیغمبر کی روایت ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ روایت ہے اعمال شیخ صدوق کے اندر روایت ہے، جلد نمبر غالباً 1 ہے، میں نے جلد نہیں لکھی، غالباً جلد نمبر شاید 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 461. عبد الرحمن ابن قاسم راوی ہے، روایت کرتا ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزشتہ رات میں نے عجیب مناظر دیکھے. راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کیا آپ نے مناظر دیکھے؟ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہو، ہماری اولاد نے آپ پہ قربان ہو جائیں، تو آپ ہمیں وہ عجیب اور غریب جو آپ نے مناظر دیکھے، عجیب مناظر دیکھے، وہ بیان فرماتے ہیں. اب رسول خدا کہتے ہیں میں نے وہ جو عجیب مناظر دیکھے وہ کیا دیکھے، وہ بیان ہے، وہ روایت یہی ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اور یہ 18 مرتبہ یہ لفظ تکرار ہوگا، یہ سمجھ لیجیے. ہو سکتا ہے میں تکرار کروں، ہو سکتا ہے تکرار نہ کروں. ہر پیغمبر نے کہا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے، روح نکالنے کے لیے آ رہا ہے. جب روح نکالنے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت اس کی جو نیکی، اچھا اب اس وقت اس کی نیکی کون سی نیکی کام آئی کہ موت کو ڈال دے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس کی وہ نیکی کون سی نیکی جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، وہ نیکی آئی، وہ نیکی سامنے آئی اور ملک الموت رک گیا، موت روح قبض کرنے سے. تو کیا پتہ چلا اس سے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے موت ٹل جاتی، موت بھی ٹل جاتی. یہاں پہ ہر ایک نقطے پر ایک درس ہے، میں صرف اس نقطے کو بیان کروں گا، پورا درس بیان نہیں کروں گا. یعنی یہاں پہ درس کیا ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کریں. تو ماں باپ کے ساتھ نیکی، اچھائی، یہ نیکی تھی جو وہاں پر کام آئی. اس میں نے کہا نا 18 مقامات پہ 18 نیکیاں کام آئیں گی. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ موت ٹل گئی. 1 2 پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر قبر کا عذاب اپنی شدت کے ساتھ نازل ہو رہا ہے. میں نے دیکھا عذاب شدت کے ساتھ نازل ہو رہا ہے. تو اس کا وضو اس کے سامنے آیا جس سے قبر کے عذاب سے اسے نجات ملی. اب آپ کہیں گے یہ مولانا وضو سے کیا فلسفہ؟ اب اس روایت میں تو لفظ وضو آیا ہے اور کچھ نہیں آیا. ہم دوسری روایتوں کو اگر ضمیمہ کریں، جو بعض روایتیں ہیں احکام کے فلسفے وضو کے متعلق، یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان وضو صحیح کرے. دیکھیے گا ایک روایت میں نے پہلے بیان کی ہے اور ایک اور روایت بھی شاید بیان کی، 2 روایتوں میں پہلے بیان کی جو مجھے یاد ہے. نمبر 1 کیا تھا؟ وہ کون سی 7 صفتیں جو انسان کو جنت میں پہنچاتی ہیں، اس میں وہ بھی پیغمبر کی روایت ہے. اس میں تھا کہ انسان وضو صحیح کرے. پیغمبر نے کہا نماز صحیح ہو وہاں پر اور وضو صحیح کرے. یہاں پر بھی یہی کہ انسان کو وضو صحیح آنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنا وضو چیک کرا دیں. یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا تاکہ بات لوگوں تک پہنچ جائے. خواتین ہیں، کسی معلمہ کو، کسی ایسے کو کہ بھائی میں وضو اس طرح کر رہی ہوں، آیا یہ وضو صحیح ہے، وضو چیک کرا دیں، اطمینان ہو جائے گا وضو میرا صحیح ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ وضو میں وہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں مسٹیک نہیں ہے لیکن مسٹیک ہوتی ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، چہرے پہ پانی کہاں سے ڈالنا ہے؟ بال کے اگنی جا. آپ نے پڑھا نا، اکثر لوگوں آپ نے دیکھا پانی یہاں سے ڈالتے ہیں، پیشانی سے. جینٹس میں تو دیکھا بہت سے لوگوں کو، خواتین کو تو نہیں معلوم. آپ دیکھیں اکثر لوگ پانی لیں گے نا یہاں سے ڈالیں گے،
यूं यहाँ से डाल, जबकि पानी कहाँ से डालना है? ऊपर से डालना है। क्या यहाँ से नहीं डालना? क्योंकि मैं भाभी से 3-4 दफा मैंने दिखा, भाभी करिए गलत है, शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको करना चाहिए। नहीं क्या, मैं समझा नहीं। मैंने कहा मेरा चेक करें, वो हाँ। झाँक रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा कि आप गलत डालती हैं। तो आप पानी कहाँ से डालती थी? मैं पहले यहाँ से डाल। हाँ ये सही है, सही, यहाँ से नहीं डालना। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बाल उगने की जगह से। हाँ तो यही है ना, तो मसला यही है कि किसी को भी आप वज़ू चेक करा दें, वज़ू चेक करा दें तो उसका फ़ायदा क्या होगा आपको, कि आपका वज़ू सही हो जाएगा। बातिल नहीं होगा। हाँ बात नहीं, वज़ू बात हो जाएगा, नमाज बातिल है। तो खैर यहाँ पे एक मुख्तसर से मैंने इसकी तौसीह दे दी कि अब यहाँ पे आपका वज़ू आपको कहाँ बचा रहा है, किस अज़ाब से बचा रहा है? कब्र के अज़ाब से बचा रहा है। 2, तीसरा पैगंबर कहता है मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि जो शयातीन दुनिया ने उसे इर्द गिर्द घेरा हुआ है। दुनिया के जो शयातीन, अब यहाँ पे मुराद तशरीह कोई नहीं है, दुनिया के अंदर जो दुनिया के जो शयातीन है उन्होंने उसके इर्द गिर्द घेरा हुआ है। तो अब उस मर्द को किसने निजात दिलाई? पैगंबर फरमाते हैं ज़िक्र खुदा ने उसको निजात दिलाई। दुनिया में जो ज़िक्र खुदा करता था, अगर दुनिया के अब शयातीन से यहाँ तौज़ीह नहीं है कुछ ख़ास, अब इसको आप तशरीह दे, दुनिया के शयातीन से मुराद दे इंसान ज़ाहिरी एतबार से जो शैतान गुमराह करता है, गुमराह करने के जो असबाब हैं, दुनिया है, हो सकता है शहवत मुराद हो सकता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मुराद जिससे इंसान शयातीन में घिरा हुआ हो जाए। जो कहते हैं ना ये गुनाह में इंसान घिरा हुआ है, उसकी वजह क्या होती है? शयातीन दुनिया यही है कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह के अंदर घिरा हुआ हो जाता है। अब वो मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, तो उस चीज़ों से निकालने के लिए कौन सी चीज़ें? पैगंबर फरमाते हैं दुनिया में जो उसने याद खुदा किया है, खुदा को याद किया है, वो याद खुदा उससे शयातीन के इर्द गिर्द से ये दुनिया में ही वो हाँ। एक तो गुनाह कर रहा है और उसको जाहिर है शैतान हावी है तभी वो गुनाह कर रहा है, लेकिन जब वो जिक्र कर नहीं जिक्र कर चुका पुराना, यहाँ पे ये मुराद है। उस वक्त जिक्र कैसे करेगा? देखिए मिसाल, इसकी मिसाल मैं आपको समझाऊँ। आपकी इबादत है ना, अब आपकी आपने दुनिया में इबादत की, ये दुनिया में इबादत की, हो सकता है कि ये दुनिया के मामला हो, कहीं कहीं इन्होंने रिवायत में कोई तशरीह नहीं की, ठीक है ना। पैगंबर ने कहा मैं देख रहा हूँ। अब हो सकता है कि पैगंबर एक शख्स को देख रहे हैं कब्र में, एक शख्स को दुनिया में देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कहा कि सारे कब्र वाले हैं, सारे मौत वाले हैं या सारे दुनिया वाले हैं, दोनों में तशरीह नहीं, अलग अलग हो सकता है। किसी दुनिया वाले को देख रहे हो सकता है किसी को कब्र में देख रहे हो। जैसे पहले वाला था मलकुल मौत, एक रूह कब्ज़ कर रहा है, वो अलग है, वो अभी ना वो दुनिया में रूह कब्ज़ कर रहा है ना, आखिरत का से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कब्र अज़ाब वाला हो सकता है उसको देख रहे हो जो कब्र में मौजूद हो। ये तीसरा हो सकता है शयातीन दुनिया, इसका मतलब है ये दुनिया की बात हो रही है अभी। अब फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जो अल्लाह को याद करता है, लेकिन शयातीन दुनिया तो आएंगे ना उस पर, हावी नहीं हो रहे, आ रहे हैं उसके पास, आ रहे, उसको घेर ले में ले लिया है। लेकिन क्योंकि वो खुदा को याद करता था, पहले याद करता था, जिसकी बिना पर ये उसे घेरे में नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि वो याद खुदा इतनी मजबूत है। याद खुदा, वो जो याद खुदा जो थी वो इसको यहाँ पे बचा ले, ये कहना चाह रहे हैं। यानी दुनिया में आपकी नेकियां, आपका जिक्र, आपका तवस्सुल, दुनिया में जो काम अंजाम दिया, अब वो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, मुमकिन है मरने के, वो तो है एहतमाल है, मरने के बाद भी काम आएगा। अब पैगंबर ने रवायत में कहीं तशरीह नहीं की कि ये बात सारी मरने के बाद की है, ये कोई रवायत नहीं है। पैगंबर ने कहा मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि वो मिसाल के तौर पर उसकी रूह कब्ज़ हो रही है, मैंने देखा कि एक को कब्र अज़ाब दिया जा रहा है, मैंने देखा एक, इस तरह अलग अलग पैगंबर देख रहे हैं और बयान कर रहे हैं, ठीक है। 3 चीज़ हो गई। यानी ये दुनिया के शयातीन से क्या मुराद है? हो सकता है कि दुनिया के शयातीन से मुराद इंसानी शक्ल के अंदर जो शयातीन इंसान को, हाँ वही ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, अब पैगंबर फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जिसको अज़ाब के फरिश्तों ने अपने घेरे में ले। अब अज़ाब के फरिश्तों से मुराद यहाँ क्या मुराद हो गई? ये मौत की बात हो गई। अब अज़ाब के फरिश्ते कहाँ होंगे? मौत के बाद होंगे। अब ये बात मौत के बाद की हो गई कि मैंने देखा कि अज़ाब के फरिश्तों ने, और उन्होंने उनको अज़ाब के फरिश्ते घेर लिया, अब अज़ाब उसको देना चाहते हैं, तो क्या चीज़ काम आई? तो कहते हैं उस शख्स की नमाज ने उसे निजात दिला दी। इसका मतलब क्या था कि दुनिया में जो नमाज पढ़ रहा था वो मरने के बाद काम आई। अब ये चीज़ें, यानी मौजूद इसलिए हमने रखा है कि इंसान की नेकियां इंसान के काम आती हैं। 18 मकाम आते हैं, ये 18 जुमले रवायत में, उसकी नमाज, उसकी हिफाजत की, उसको निजात दिया नहीं। इसका मतलब है कि इंसान दुनिया में अगर नमाज पढ़ेगा तो मरने के बाद काम आएगी। ये सारी चीज़ें, ठीक है। कितने हो गई? 4 5। मैंने देखा, पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जिस पर प्यास का गलबा है। अब ये भी मौत के बाद का मरला,
وہ میرے حوض کے پاس آنا چاہتا ہے لیکن اسے روک دیا گیا. وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے لیکن اسے روک دیا گیا. تو اس مرد کے سامنے کیا ہے؟ رمضان کے روزے آئے اور اس کو نجات ملی اور وہ سیراب ہو گیا. تو دیکھیے جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ انسان کی نیکیاں انسان کا کام آ رہی ہیں. اور یہ ایک بات یہاں پہ پہلے کہہ دوں میں، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، یہ اس روایت میں نہیں ہے لیکن تمام ان روایتوں کو جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ کس کے ساتھ متصل ہونی چاہیے؟ کس کے ساتھ متصل ہونی؟ اس کے ان تمام نیکیوں کے لیے ایک شرط پہلے بیان ہو چکی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ نہیں، یہ تمام نیکیاں کب قبول ہوں گی؟ نہیں، وہ تو ہے اور پہلے آ چکا ہے، یہاں پہ بیان نہیں ہوا لیکن پہلے تمام کے تمام نیکیاں کی شرط کیا ہے؟ قبول، تمام عبادت کی قبول کی شرط کیا ہے؟ محبت اہل بیت، ولایت. ولایت بغیر ولایت کے کچھ قبول ہی نہیں ہے. پچھلے درس میں بتایا سے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. یعنی اگر کوئی سوال کرے مولانا یہ تو قبول ہے، یہ کب ہے؟ جب ولایت، جب اہل بیت سے محبت کے بعد یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوں. ٹھیک ہے، کتنی ہو گئیں؟ 5. روزہ. چھٹا، میں نے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص انبیاء کے حلقے میں داخل ہونا چاہتا ہے. سارے انبیاء ہیں، انبیاء کا حلقہ بنا، وہ چاہتا ہے اس حلقے میں جائے تو اس کو روک دیا گیا. لیکن اسے روک دیا گیا. اب یہاں پہ کون سی چیز کام آئے گی؟ دیکھیے گا ایک عجیب چیز بات لکھی ہے یہاں پہ. لکھا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا غسل جنابت اس کے سامنے آیا جو اس کے صحیح یعنی یہ میں نے لکھا ہے صحیح طریقوں سے، یعنی انسان کو طہارت صحیح آنی چاہیے. یعنی غسل جنابت اس کے سامنے آیا جو اس نے صحیح طریقے سے انجام دیا تھا. یہ میرا جملہ ہے، روایت میں میں یہ کہہ رہا ہوں غسل جنابت. اور جو اس شخص نے پھر اس کے بعد پھر اس شخص کے انبیاء کے حلقے میں شامل کیا گیا اور اس کے ان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. اب یہ میں نے کیوں کہا صحیح؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں آیا، میں نے اسی کو یہاں جوڑا ہے کہ انسان طہارت صحیح طریقے سے کرے. جیسے وضو کی بات آئی تھی، یہاں پہ غسل کی بات آ گئی. یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ نہیں، غسل جنابت. اصل روایت میں غسل جنابت آیا ہے لیکن کوئی سوال پوچھے تو اس لیے میں اس کو تشریح کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری روایتوں کو ضمیمہ کرتے ہوئے کہ غسل جنابت سے یہ ہے کہ غسل جنابت بھی صحیح طریقے سے آنا چاہیے. جیسے وضو میں نے آپ کو ضمیمہ کی ایک روایت کو، دیگر روایتوں کو، یعنی وضو بھی صحیح ہونا چاہیے، غسل جنابت بھی صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جس کے سامنے بھی ظلمت ہے، عقب میں بھی ظلمت ہے، اندھیرا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے تمام کے تمام جگہ پہ اندھیرا ظلمت ہے. تاریخی نے اس کو گھیر لیا ہے، ہر طرف تاریخی ہے، ہر طرف ظلمت ہے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بائیں اوپر، ہر طرف کیا ہے؟ چاروں طرف تاریخی ہے. بالا پائن فارسی میں کہتے ہیں بالا اوپر، پائن نیچے، بالا پائن، ہر طرف کیا ہے؟ تاریخی ہے. اب کون سی چیز اس کے سامنے آئی؟ پیغمبر فرماتے ہیں حج اور عمرہ. جو واجب حج تھا اس نے واجب حج کیا، اور جو عمرہ سامنے آیا تاکہ اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے چلی گئی. تبھی اگر انسان، میں نے پچھلے بار بتایا تھا، اگر حج واجب ہے تو اسے ادا کرنا ہوگا، ورنہ عمرہ مستحب ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت کیا تو انسان عمرہ پر جائے، زیارت کرے پیغمبر کی. ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی زیارت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. نمبر 8، میں نے دیکھا، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص مومنوں سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن اسے مومن سے بات کرنے نہیں دی جاتی، اسے روک دیا جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مومنوں سے بات کرے لیکن اسے بات کرنے نہیں دیا جا رہا. تو اس کی صلہ رحمی کام آئی اور کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے، صلہ رحمی کہتی ہے کہ مومنوں کا گروہ اس مومن سے بات کرو، کیونکہ یہ دنیا میں صلہ رحمی کرتا تھا، پس مومنین پس اس سے بات کرتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو مومنین سے روکا گیا، اس کا مطلب یہ محشر کی بات ہے، ہو سکتا ہے آخرت کی بات ہو. پیغمبر کہتے ہیں میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ وہ چاہتا ہے کہ مومنوں سے بات کرے، اسے روکا جا رہا ہے، مومنوں سے بات نہیں کی جا رہی. تو صلہ رحمی آتی ہے، جو دنیا میں صلہ رحمی جو کی ہے، وہ صلہ رحمی کہتے ہیں خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی، اب یہاں پہ ایک مسئلہ بیان کر دوں، صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ لوگوں سے جھگڑا نہ کریں، آپس میں بات چیت کریں. ٹھیک ہے، صلہ رحمی کہتے ہیں خونی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے.
یہ صلہ رحمی کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم کیا ہونا چاہیے صلہ رحمی میں؟ کیا معیار ہے؟ فون کر لیں, سلام دعا کر لیں, بس یہی کافی ہے. یعنی اتنی ہو کہ آپ کی سلام دعا ہو, کہیں شادی بیاہ میں آپ سے مل جائیں, آپ کے بھائی حال چال حوال پرسی کریں, اس کا مطلب ہے آپ کے تعلقات اچھے ہیں. بس یہ کوئی ضروری نہیں ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, ممکن ہے کہ نہیں ہم ہر مہینے ان کے گھر جائیں, وہ ہمارے گھر آئیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سال بھر میں بھی ملاقات کہیں ہو جاتی ہے, فون پہ بات ہو جاتی ہے, یہ صلہ رحمی کے لیے کافی ہے. یعنی قطع تعلق نہیں ہو, خدا نہ خاصا سگے بھائی بہن آپس میں بات نہ کریں, یہ ایسا صحیح نہیں ہے. خونی سگے رشتہ دار کسی دولت کی میراث کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, کسی آپس میں کوئی جھگڑے کی وجہ سے ہم کسی سے بات نہ کریں, یہ صحیح نہیں ہے. یہ قطع رحمی میں, اگر خونی رشتہ دار ہیں تو یہ قطع رحمی میں آئے گا. تو لہذا صلہ رحمی کریں آپس. خونی جو رشتہ دار ہیں, سگے بھائی بہن جسے ہم کہتے ہیں, جو خونی رشتہ دار, جس میں جو بھی خونی رشتہ دار شمار کیے جاتے ہیں, ان تمام میں اندر انسان کے لیے اتنی بات چیت ہو کہ عرفاً کہا جائے کہ ان میں جھگڑا نہیں ہے. سر یہ پورا ایک سینٹینس ریپیٹ کر دیجیے. کون سا؟ وہ تو میں نے الگ سے بیان کیا تھا, وہ تو الگ سے صلہ رحمی والی بات تو میں نے الگ سے بیان کی تھی. یہاں پر یہ کہ مومنوں, اگر وہ پیغمبر کہتے ہیں میری امت کے ایک شخص کو روکا جا رہا ہے, مومنوں سے ملاقات کے لیے روکا جاتا ہے, تو صلہ رحمی سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ان سے ملو, یا جنہوں نے دنیا میں صلہ رحمی کی ہے, صلہ رحمی کہتی ہے, اور پھر اس سے مومنین ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں. یہ ہو گیا 8واں. ٹھیک ہے. 9ویں چیز کیا ہے؟ میں نے دیکھا, پیغمبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جو جہنم کی آگ کے سامنے اس کے شعلے اس کے چہرے تک آ رہے ہیں, اور وہ ہاتھوں سے ان شعلوں کو دور کرنا چاہتا ہے, یعنی دور کر رہا ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص کا صدقہ, اس شخص کا جو صدقہ تھا, صدقہ جو اس نے دنیا میں صدقہ دیا, نیک کام کیا, لوگوں کی مدد کی, وہ اس کو نجات دلاتا ہے, اور اس کے سر اور چہرے سے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. وہ آگ کے شعلے کیا بن جاتا ہے؟ وہ آگ کے شعلے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. کیا چیز ڈھال بنتی ہے؟ صدقہ. اس کا مطلب کتنا اہم ہے صدقہ دینا, لوگوں کی مدد کرنا, مالی اعتبار سے انسان صدقہ دے. تو یہ صدقہ انسان کو دیکھیں مرنے کے بعد کتنا کام آتا ہے. دنیا میں بھی کام آتا ہے, جو روایت میں ہے کہ اگر آپ صبح صدقہ دیں تو سارے دن کی پریشانی ٹلتی ہے, شام کو صدقہ دیں رات میں تو ساری رات کی پریشانی ٹلتی ہے, موت بھی ٹلتی ہے, اس سے پریشانیاں بھی ٹلتی ہیں. اور یہ صدقہ آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گا کہ آپ کے جو آگ کے شعلے, جہنم کے آگ کے شعلے جب انسان کو جب گھیرے میں لے لیں گے تو یہ صدقہ ڈھال بن کر سامنے آ جائے گا. آئیے پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص جہنم کے مامورین, یعنی جہنم کے جو مامورین کہتے ہیں وہ افراد جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جہنم کے جو فرشتے ہیں جن کو یہ مامور کیا گیا کہ بھائی ان کو جہنم میں لے جاؤ, تو وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک شخص کو جہنم میں لے جا رہا تھا, گھیرے ہوئے تھے اور جہنم کی طرف لے جا رہے تھے. تو اس کی زبان سے امر بالمعروف نہی عن منکر اس کو نجات دلاتا ہے. یعنی آپ نے دنیا کے اندر جو لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو جو گناہ سے روکا, امر بالمعروف نہی عن منکر کا یہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ آپ کو وہاں کام آئے گا. اگر آپ نے دنیا میں کام کیا ہے تو یہ وہاں کام آئے گا, لیکن بشرط یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امر بالمعروف نہی عن منکر کے شرائط کے ساتھ کرنا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کو اس طرح ٹوکنا ہے اچھی طرح کہ جھگڑا بھی نہ ہو, فساد بھی نہ ہو اور امر معروف بھی ہو جائے. تو یہ دنیا میں اگر آپ نے یہ کام کیا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہے, لوگوں کو برائی سے روکا ہے, تو روز قیامت میں یہ آپ کے کام آئے گا. جہنم کے فرشتے جب لے کے جائیں گے جہنم کی طرف تو یہ نیکیاں کام آئیں گی, اور آپ کو وہاں پر یہ نیکیاں جو دنیا میں آپ نے انجام دی, نیکیاں آپ کو نجات دلائیں گی. نمبر کتنے ہو گئے؟ 10. 11واں ہوگا. پیغمبر فرماتا ہے یعنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جو 2 زانو آتا ہے. اچھا ہاں, لیکن اس کے 2 زانو آتا ہے, لیکن اس کے اور رحمت خدا کے درمیان ایک پردہ ہل ہو جاتا ہے. وہ شخص یعنی 2 زانو آتا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 زانو آتا ہے, لیکن 2 زانو کہتے ہیں 2 زانو بیٹھنا, ہاں اب 2 زانو لکھا جو میں نے جو سمجھاؤں, لیکن اس کے اور رحمت خدا کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. یعنی پردہ حائل ہے یعنی کہہ لیجئے کہ خدا اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہے, بس سمپل سی بات. اب یہ پردہ کون سا دنیا میں کون سا نیک کام کیا کہ یہ پردہ حائل ہو جائے؟ یعنی آپ سمجھیں کہ خدا اور بندے کے درمیان میں ایک حائل ہے, پردہ حائل ہے. یعنی آپ کو جائزہ دے, یہاں پہ کوئی سوال نہیں کرے خدا کو دیکھنے کیا مراد ہے. خدا سے مراد کیا ہے؟ قدرت خدا. روزے کہتے ہیں خدا کو دیکھے گا نہیں, یعنی وہی مراد ہے کہ قدرت خدا.
یہ لکھا ہے کہ رحمت، یہاں رحمت خدا یہاں مراد ہے، خود رحمت خدا، خود موضوع واضح کر دیا پیغمبر نے کہا کہ رحمت خدا کہ یہ مومن بندہ کے درمیان میں رحمت خدا میں کیا چیز ہے؟ ایک پردہ ہائی لے کے جو اس رحمت خدا کو پہنچنے نہیں دے رہا، رحمت اس تک پہنچنے، وہ کون سی چیزیں دنیا میں آپ نے اگر انجام دی تو یہ پردہ ہٹ جائے گا کا اچھا اخلاق. دنیا میں اگر آپ نے اچھا اخلاق رکھا ہے تو اچھا اخلاق اس کے سامنے آتا ہے اور اس کو رحمت خدا میں داخل کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے اخلاق، اچھا اخلاق کتنا اہم کام انجام دیتا ہے. دنیا کے اندر ہم ماں باپ ہیں، بچوں کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے بچوں کے ساتھ استاد، شاگرد، دوست، محبت کرنے والے، سماج میں رہنے والے، خاندان، رشتہ دار، محلے میں رہنے والے، جہاں جہاں انسان کو اخلاق اچھی، یہ سب ایسے موارد ہیں یعنی جن کا انسان سے کانٹیکٹ سے تعلق ہے، وہاں پہ انسان کو اچھا اخلاق رکھنا چاہیے. جہاں بھی انسان جائے اچھے اخلاق سے پہچان ہو. دے گا معصوم علیہ السلام کی جو معصوم یہی فرماتا ہے ہمیشہ، یہ آپ کو دیکھیں ہزار تقریباً کوئی کتنے ہر معصوم نے اس بات کی طرف کہا اخلاق اچھا کرو. آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ اخلاق اچھا نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. ماں باپ بھی بعض اوقات شاید ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے غصے میں آ کے، تو پھر بچے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ بچے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ مجھے آرام سے نہیں کہہ سکتے تھے. آج کل کی جنریشن کہہ دیتی ہے. پرانے زمانے والے بچے تو ہے نہیں جو ماں باپ کی ڈانٹ تحمل کر لیں. پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بڑا فرق ہو گیا. جنہوں نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا اور آج جو دیکھا ہوگا تو فرق کرتے ہوں گے. کتنے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے دادا کے سامنے زبان تک نہیں چلاتے تھے، ہم تو اپنے فلاں کے سامنے جو کہہ دیتے تھے سن لیتے تھے، ہم ان کے سامنے کچھ نہیں کہتے، وہ اگرچہ غلط بھی کہتے تب بھی ہم سن لیتے تھے. یہ تک لوگ کہتے ہیں. اور آج کیا ہے؟ آج اگر کوئی اگرچہ غلط بات تو نہیں کرنی چاہیے، ویسے ہی پیرنٹس کو نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات آپ ہم سے آرام سے نہیں کہتے. اسی طرح بچوں سے کہتے ہیں کہ جو بات آپ ماں باپ سے آرام سے بات کرو، ٹیچر سے آرام سے بات کرو، دوستوں سے آرام سے بات کرو، اچھا اخلاق رکھو. یہ اچھا اخلاق دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. ٹھیک ہے. یا آخرت کے اندر تو پیغمبر نے فرمایا اچھا اخلاق رحمت خدا میں شامل کرتا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں، کہ اچھے اخلاق کی تربیت دیں کہ بھائی یہ اچھا اخلاق دنیا میں بھی کام ہے اور مرنے کے بعد رحمت خدا میں شامل کرے گا تمہیں. ٹھیک ہے. 12 پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جبکہ نامہ اعمال کہاں دیا جاتا ہے؟ دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے. تو کون سا اس کا ایسا عمل ہے دنیا میں کہ جس کی وجہ سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے بائیں ہاتھ سے؟ پیغمبر فرماتے ہیں خوف خدا. دنیا میں اس نے جو خوف خدا کیا، خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ جی اللہ سے ڈرنا. ایک آپ نے بتایا، جی آپ بتائیے خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ خوف خدا سے دل میں اللہ کی یاد رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ ناراض ہو یا اللہ نے جو منع کیا جو کام کرنے سے. ٹھیک ہے. آپ بتائیے. کوئی غلط کام کرتے ہیں ہمارے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے. ہاں یعنی مطلب یہ کہ خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ یہ خدا نہ خاصا یہ مراد ہے خدا کو خوف کی چیز ہے نہیں. خوف خدا سے یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو خدا نے کہا ہے کہ نہ کرو تو فوراً خوف خدا آ جائے کہ پروردگار نے منع کیا ہے. یہ خوف خدا آ جائے. خوف خدا یہ کہ انسان خدا نہ خاصا اس عمل کو انجام نہیں دے، کہ خوف خدا آ جائے کہ پروردگار نے یہ کام کرنے کو منع کیا ہے. تو یہ خوف خدا جب آتا ہے تو اس کا خوف خدا دنیا میں جو خوف خدا کیا ہوگا خدا کی یعنی خدا کی وجہ سے انسان نے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، وہ خوف خدا جب کام آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ نامہ اعمال الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں آ یہ وہ شخص تھا جس کے اعمال نامے الٹے ہاتھ میں جا رہے تھے، فرشتے دے رہے تھے الٹے ہاتھ میں. تو کون سا عمل تھا؟ خوف خدا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ عمل سیدھے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں سبحان اللہ. یہ ہے. تو اس کا مطلب آپ جتنے دیکھیں یہ سارے 18 عمل ہیں. ابھی ہم 12 تک پہنچے، بھی 6 عمل اور یعنی یہ 18 وہ عمل ہیں دنیا میں جو انسان انجام دے گا کام آئیں گے آپ کو. تبھی ہم نے اس کا موضوع رکھا 18 نیکیاں 18 مقامات پر کام آئیں گی. اسی لیے اس کا عنوان یہ رکھا کہ 18 نیک عمل 18 مقامات پہ آپ کو کام آئیں گے. ٹھیک ہے. آئیے 13واں مقام. 13واں کیا مقام ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جس کے اعمال کا وزن بہت کم ہے، خفیف ہے، ہلکا ہے، بہت خفیف ہوتا ہے. اس کا اعمال کتنے ہیں؟ کیا ہے؟ کم ہے. اس کا اعمال کا وزن کیا ہے؟ کم ہے، ہلکا ہے، خفیف ہے. اب یہ اعمال کا وزن کون سا عمل بڑھائے گا؟
नहीं, नहीं, नहीं। कसरत नमाज, ये कसरत पैगंबर फरमाते हैं इसकी कसरत नमाज आती है और इसके आमाल के वज़न को संगीन कर देती है, बढ़ा देती है। कितने हो गए? 13 हो गए। अब कौन सा है? 14वां। पैगंबर फरमाते हैं मैंने उम्मत के एक शख्स को देखा जो जहन्नम के किनारे पर खड़ा है। अब आइए, अब इसको कौन सी चीज़ें, देखा कि कौन सी चीज़ें जहन्नम के किनारे खड़ा है, कौन सी चीज़ें जो इसको बचाएगी। पैगंबर फरमाते हैं इसकी खुदा से उम्मीद आती है जो वहाँ उसे नजात दिलाती है। यानी दुनिया के अंदर इंसान जो अल्लाह से उम्मीद रखता है ना, ये उम्मीद बहुत अहम है, ये बहुत अहम उम्मीद है। यानी मैं आपको एक किस्सा सुना दूं जो मुझे अभी याद आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे जहन में आ रहा है, तारीख़ में पढ़ा है, वाक़यात में है कि जब एक शख्स को जहन्नम की तरफ हुक्म देते हैं, इसे फरिश्ते कहते हैं कि इसे जहन्नम में ले जाओ। सुना आपने? ये नहीं सुना? इसे जहन्नम में ले जाओ, तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। तो खुदा फरिश्तों से मतलब कहता है कि ये क्या पीछे मुड़ा, अब यहाँ से खुदा सुना तो खुदा मुजस्मा नहीं, फिर वही सवाल आएगा। तो फरिश्ते से पूछते बल्कि कि तू पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है, अभी तो तेरे को हुक्म आ गया कि जहन्नम में जाना, पीछे मुड़ के इधर। कहा खुदा से उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद खुदा मुझे बचा ले। तो कुदरती आवाज़ आती है कि इसे वापस, इसे जहन्नम में, जन्नत में ले जाओ, इसलिए कि अभी तक ये अभी भी हमारी उम्मीद से वाबस्ता है। ये मैंने किताब में पढ़ा वाक़या, बेआईनी इसी तरह पढ़ा है, इसी तरह वाक़या है कि जब एक शख्स को जहन्नम की तरफ ले जाया जाता है, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, फरिश्ते पूछते आप क्या देख रहे हो? कहा मैं उम्मीद खुदा से इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद खुदा मुझे बख्श दे। उम्मीद खुदा, देखिए ये उम्मीद खुदा। तभी कहता मायूसी गुनाह, यही वजह है आखिरी हद तक इंसान खुदा को याद रखे, उम्मीद परवरदिगार। तभी कहा जाता आखिरी लम्हा। अब देखें ना, आप सोचें जो तारीख़ में वाक़या लिखा है कि जहन्नम की तरफ जा रहा है, फरिश्ते ले जा रहे हैं मार मार के, चलो जहन्नम में, चलो जहन्नम। अब मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ, चलो जहन्नम में चलो। अब सामने जहन्नम में फ़र्ज़ करें, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, वो अपने आप को उम्मीद दिला रहे कि हो सकता। हाँ, वो अपने आप से, वो अपने आप को उम्मीद दिला रहा है, फरिश्तों को तो नहीं दिलाएगा ना। हाँ, अपने आप को ही दिलाएगा, अपने आप को उम्मीद। यानी फरिश्तों ने पूछा पीछे मुड़ के अब क्या देख रहे हो? अब तो सारा किस्सा ख़त्म हो गया, हुक्म साजिर हो गया। फिर पीछे मुड़ के देख वो फरिश्तों से कहता है कि मैं इस पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ, शायद हुक्म खुदा ये आ जाए कि मुझे खुदा यकीन है कि शायद खुदा मुझे माफ़ कर दे, उम्मीद है खुदा। तो कुदरत की आवाज़ आती है इसे जन्नत में, हमने इसे माफ़ कर दिया क्योंकि ये अभी भी हमारी उम्मीद से वाबस्ता है। ये उम्मीद है खुदा। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दे दी जो मुझे याद आ गई। वरना उम्मीद, आप जानते हैं अपनी ज़िंदगी में इंसान तभी कहा जाता है इंसान उम्मीद रखे परवरदिगार, अच्छा गुमान कर भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आएंगी बाद में। तो ये है कि जहन्नम, पैगंबर फरमाते हैं जो शख्स जहन्नम के किनारे पर खड़ा है। अब ये वही बात बिल्कुल सेम रिवायत, उस रिवायत को इस रिवायत से मिला है तो तकरीबन मिली हुई रिवायत है। यहाँ भी जहन्नम पे खड़ा है, किनारे पे खड़ा है, तो क्या चीज़ इसे बचाती है? उम्मीद है खुदा। यानी दुनिया में जो उम्मीद की है वहाँ पर उम्मीद कर रहा है, अब नहीं मालूम इस रवायत में मैंने कहा ना नहीं है, लेकिन उन रवायतों में यह है कि उस वक्त भी वो अल्लाह की उम्मीद पे परवरदिगार मुझे शायद खुदा अपना हुक्म चेंज कर दे, और खुदा ने अपना हुक्म को तब्दील कर दिया। ठीक है। मैंने देखा कि मेरी उम्मत के एक शख्स जिसको जहन्नम की आग ने चारों तरफ से घेर रखा है। वही एक शख्स, मैंने देखा एक शख्स जिसे जहन्नम की आग ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो उसका अब कौन सी चीज़ यहाँ पर आके उसको बचा रही है? पैगंबर फरमाते हैं वो आंसू जो उसने खौफ खुदा में निकाले, वो गिरिया खुदा को बहुत पसंद है ना। 6 चीज़ें मैंने कई दफ़ा पढ़ी हैं, 6 चीज़ें खुदा को दुनिया में बहुत पसंद हैं। उनमें 2 क्या हैं? वो 2 आँखें भी पसंद है, वो अलग है, वो रिवायत अलग है, वो अलग 2 आँखें नहीं है। वहाँ पे 3 आँखें एक रिवायत में, एक में 5 है। 5 आँखें अल्लाह को पसंद है, वो अलग है, ये रिवायत अलग है। इसमें 6 चीज़ें हैं, इसमें 2 कतरे हैं। 2 कतरे अल्लाह को दुनिया में पसंद है। एक, जब कोई शहीद होता है तो उसका खून का पहला कतरा जो ज़मीन पे गिरता है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। और दूसरा कतरा कौन सा है? जो शख्स रात की तारीकी में खुदा की बारगाह में खड़ा होता है, गिरिया करता है, वो आंसुओं का जो पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है अल्लाह को दुनिया में बहुत पसंद है।
अब आप सोचें कि अल्लाह को इंसान का गिरिया पसंद है कि इंसान खुदा की बारगाह में जाए, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, खौफ खुदा करे। अब ये खौफ खुदा ये जो आंसू है, आप इससे अंदाज़ा करें कि ये आंसू क्या हैं जो खौफ खुदा से निकले हैं, वो उसकी जो आते हैं वो उसकी वहाँ से उसको निकाल के ले जाते हैं। अब आप देखें आंसू की बात आई तो रवायत में एक और भी आंसू हैं जो जहन्नम की आग को बुझाते हैं। वो कौन से आंसू हैं? इमाम हुसैन के गम में। रवायत में कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरिया की मुसीबत पे गिरिया करने के जो आंसू हैं वो जहन्नम की आग को ख़त्म कर देते हैं। अब आप सोचें कि उन आंसुओं में कितनी कदर है, यानी कितनी ताकत है कि वो जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। ये आप सोचें, ठीक है। ये वो एक अलग रिवायत है, ज़िमनी तौर पर याद आ गई तो मैंने बयान कर दिया। नंबर कौन सा है? 16। पैगम्बर फरमाते हैं मैंने देखा मेरी उम्मत के एक शख्स है जो पुल सिरात से गुजरना चाहता है, इसके सामने सख्त हवा है जिसकी वजह से वो लरस रहा है, काँप रहा है, जिसे कहते हैं ना काँप रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं जा पा रहा। अब आइए देखिए, अब यानी पुल सिरात से गुजरना चाहता है, हवा है, काँप रहा है, नहीं गुजर पा रहा। कौन सी चीज़ है जो इसको यहाँ से बचा, कौन सी चीज़ है जो इसको यहाँ पे निजात दिलाएगी? जी थोड़ा आप लोग अभी इम्तिहान लिया जाए हल्का फुल्का। कौन सी चीज़ है जो इसको यहाँ पे निजात दिलाएगी? नहीं, कौन सी नेकी? नेकी तो है, ये शायद आप नहीं पहुँचेंगी। अल्लाह पर अच्छा गुमान रखना, यानी अल्लाह पर अच्छा गुमान क्या रखना, ये भी एक नेकी है, ये भी एक नेकी है। यानी कभी अपने लिए खुदा से बदगुमान ना हो, खुदा तू ही हमें मुसीबत में डालता है, खुदा तू ही हमें परेशान करके रखा हुआ, ये बदगुमानी है। अच्छा के लिए, खुदा के लिए अच्छा गुमान रखना, यानी खुदा तू ठीक है अभी हम परेशान हैं लेकिन तू हमें अच्छा ही करेगा, हमारे लिए अच्छा गुमान रखना खुदा के लिए, ये भी बहुत अहम काम है। यानी इंसान परेशानी में, तकलीफ़ में, हर जगह शुक्र खुदा का, चाहोगे वैसे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुमान अच्छा रखना, दोनों में फ़र्क है। अच्छा जैसे उम्मीद है, उम्मीद क्या है? उम्मीद भी यही है, गुमान भी यही है। अच्छा गुमान रखना अल्लाह के लिए, यानी उर्दू में बहुत आसान कहते हैं खुदा के लिए बदगुमान ना हो। जैसे हम कहते हैं बदगुमानी क्या है? खुदा तू ही हमें फंसाता है, खुदा तूने हमारा घर देख लिया, ये बदगुमानी है। नहीं, अच्छा गुमान रखेगा, खुदा हमारे लिए जो करेगा अच्छा करेगा, इसे कहते हैं अच्छा गुमान रखना। जो पुल सिरात से जो चीज़ इंसान को गुजारेगी वो ये चीज़ें हैं। खुदा के साथ अच्छा गुमान आता है, जो इंसान जो उसने दुनिया में अच्छा गुमान रखा था, पैगाम फरमाता है वो आता है और उसको इससे निजात दिलाता है और वो पुल सिरात से गुजर जाता है। पैगम्बर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक शख्स पुल सिरात से कभी सीने के बल, कभी हाथ और कभी सर के बल और कभी इसे आविज़ा होकर गुजरता है, यानी सीने के बल, कभी हाथ के बल, कभी सर के बल और इसे कभी लटकाता है, आविज़ा नहीं गुजारता है। अब फरमाते हैं कि कौन सी चीज़ है जो इसकी मदद करती है यहाँ पर, जो उसको सही कर दे, जो उसको बिल्कुल जिस तरह गुजरना चाहे ऐसे गुजर जाए। कभी सीने के बल, कभी सीने के बल लिखा है, कभी हाथ के बल, कभी सर के बल, कभी लटका कर उसको गुजारा है। कौन सी चीज़ें जो आके इसकी मदद करे? पैगम्बर फरमाते हैं कौन सी चीज़ मदद करती है? पैगम्बर फरमाते हैं वो दुरूद जो उसने दुनिया में भेजा होता है मेरे से। वो दुरूद और सलवा जो पैगम्बर पे पड़ी गई है, इनके कदमों को इसके कदमों पे खड़ा कर देती है और वो पुल सिरात के यानी अपने पुल सिरात पर फिर अपने कदमों से गुजर जाता है, कदमों से चल के जाता है। तो देखा दुरूद में कितनी ताकत है, ये है दुरूद की ताकत, ठीक है। अब आइए पैगम्बर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जो जन्नत में दाखिल होना चाहता है लेकिन जन्नत के दरवाजे पर उसे रोक दिया जाता है, बंद हो जाते हैं लेकिन जन्नत के दरवाजे इस पर बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए खुले होते हैं। दूसरों के पास इसकी ये शहादत, अच्छा अब इससे दूसरों के लिए खुल जाता है। तो जन्नत के दरवाज़ों के लिए क्या अमल है? पैगम्बर फरमाते हैं बस इसकी ये शहादत। कौन सी शहादत? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आती है और इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देती है और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। लेकिन ये याद रहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह उन शराइत में से जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रवायतें ध्यान में रखिएगा। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक रवायत है ना
کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، لیکن اس میں بھی جو شرط و شروط کے ساتھ ہے، اور ایک شرط کیا ہے، ایک شرط یعنی لا الہ الا اللہ بھی ولایت کے ساتھ ہوگی. سر اس کا اسٹارٹنگ کیا ہے کہ وہ شخص کیا ہوتا ہے جنت کے دروازے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن جنت کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، اور لیکن دوسروں کے لیے کھل جاتے ہیں. پس اس کے لیے یہ شہادت جو توحید کی شہادت ہے، یہ توحید کی شہادت جیسے کام آتی ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن ان روایتوں کو میں نے کہا ضمیمہ کریں گے، اس روایت میں نہیں ہے، لیکن ان روایتوں کو ضمیمہ یعنی ملا کر دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ آپ کو دیکھیں مختلف روایتوں میں بھی آیا ہے، بہت جگہوں پہ آیا ہے، صرف لا الہ الا اللہ آیا ہے. لیکن امام رضا علیہ السلام کی وہ روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا اس میں امن ہے. لیکن کیا فرمایا، اس کے لیے ایک شرط ہے، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہماری ولایت ہم ہے یعنی ہماری ولایت ہے. تو ولایت کے ساتھ جب ہوگا تو لا الہ الا اللہ آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے، یہ روایت مکمل ہوگی. درود پڑھے محمد و محمد